السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 پر مشتمل ہے۔ پچھلی چند آیات سے یہاں حج کا تذکرہ ہے اور مناسک حج کی کچھ تفصیل اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا، اور اس آیت مبارکہ میں بھی حج کے بارے میں وہاں خرید و فروخت کیا کرنی جائز ہے یا نہیں، اور وقوف عرفہ اور مزدلفہ کا کچھ تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر اس بات پر کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم فائدہ حاصل کر لو، فضلا من ربکم خرید و فروخت کر لو، کچھ اللہ کا فضل تلاش کر لو۔ یعنی اگر کوئی آدمی سعودیہ کے باہر سے کوئی حج کے لیے جا رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ کوئی چیز تجارت کے طور پر یا بیچ کر نفع لینے کے طور پر لے جائے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، جائز ہے لے جانا۔ فَإِنْ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات پہ لوٹو، یعنی جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے نزدیک، یہ مزدلفہ کے نزدیک ایک مقام ہے کہ فرمایا کہ وقوف عرفات جو ہے یہ حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحج عرفہ، اصل حج تو عرفہ ہی ہے۔ اگر آدمی تمام مناسک کو ادا کر لے اور عرفہ کا جو قیام ہے وہ نہ کرے تو حج سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ البتہ انسان عرفات میں کچھ دیر قیام کر لے اور باقی سب مناسک رہ بھی جائیں تو ان کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقہ کار بتایا، اس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عرفات میں قیام جو ہے، وقوف عرفہ جسے کہا جاتا ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ حج ایام کا جو ٹائم ٹیبل کچھ اس طرح کیا ہے کہ ہم 8 ذو الحجہ کو مکہ مکرمہ سے نکل کر رات مینا میں گزارتے ہیں، اور پھر اگلے دن صبح 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ کی طرف، یہ ظہر سے پہلے، ظہر کی نماز صبح سے ہی لوگ روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دوپہر سے پہلے یا یوں کہہ لیں ظہر کی نماز تک وہاں پہنچنا ضروری ہے، اور پھر وہاں ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ملا کر کٹھی پڑھی جاتی ہیں، اور پھر عرفہ میں غروب آفتاب تک وہاں قیام کیا جاتا ہے۔ یہاں کوئی روایتی نماز یا عبادت نہیں ہے عرفات میں، یہاں صرف دعائیں مانگنا ہوتی ہیں۔ یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز اکٹھے ادا ہو گئی، اب مغرب تک دعائیں، مناجات، جو بھی آپ اللہ تعالیٰ توفیق دے، بیٹھے کھڑے جس حالت میں بھی آپ کر سکتے ہیں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، جو بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اور ذو الحجہ کی جو 9 ذو الحجہ ہے، اس کی مغرب تک وہاں قیام ہے، اور جو ہی مغرب کی جب اذان ہوتی ہے یا نماز کا وقت ہوتا ہے تو وقوف عرفات کو چھوڑنا ہوتا ہے، وہاں سے روانگی ہے۔ نماز مغرب کی
عرفات میں ادا نہیں کی جاتی، بلکہ یہ دونوں نمازیں ہیں مزدلفہ میں جا کر مغرب کی اور عشاء کی دونوں نمازیں اکٹھی کر کے وہاں ادا کی جاتی ہیں، اور رات مزدلفہ میں ایک کھلا جو ایک آسمان کے نیچے پھر وہاں رات گزاری جاتی ہے کھلے آسمان میں۔ یہ مشعر حرام جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اسے جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اسی طرح حج کے یہاں اللہ فرماتے ہیں ذکر کرو اللہ کا، اللہ کو یاد کرو، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طریقے سکھائے ہیں، نہ کہ زمانہ جہالیت کے جو طریقے ہیں ان کو چھوڑ دو، ترک کر دو، جو اس طریقہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کے مطابق یہاں ذکر اذکار کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے لَمِنَ الظَّالِمِينَ تم گمراہوں میں سے تھے، حج کی جو حقیقت ہے تم اس سے ناواقف تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے حج کی تمام مناسک جو ہیں وہ سکھلا دیے ہیں، بتلا دیے ہیں۔ تو زمانہ جہالیت میں اس میں بہت سی رد و بدل ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرما رہے ہیں تم اس طرح کا ذکر کرو، اس طریقے سے ذکر کرو جس طرح تمہارے رسول نے، تمہارے نبی نے، تمہارے رہبر نے جس طرح تمہیں سکھایا ہے میرے محبوب نے، تم اس طرح ذکر کرو، اللہ کا اس طریقے سے ذکر کرو۔ اللہ رب العزت سب کو، تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کا حج بار بار نصیب فرمائے، آمین۔